بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ حضرات جو اس سال بھی اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے اور بے شمار فوائد کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر سال اعتکاف کی پابندی فرمائی ہے اور اعتکاف کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے اعتکاف کرنے والا شب قدر کو حاصل کر پاتا ہے اور یقینی طور پر شب قدر اس کو حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ شب قدر آخری عشرے کی ہی کسی نہ کسی رات میں ہوتی ہے۔ بہرحال جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کو اپنے اعتکاف کو قابل قبول اور ہر طرح کے نقصان سے بچا ہوا بنانے کے لیے بہت سی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، احتیاط کے ساتھ رہنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اعتکاف کے لیے جس مسجد میں بیٹھے ہیں اس مسجد کی حد کو معلوم کر لیں کہ یہ اس مسجد کی حد کتنی ہے، کیونکہ اگر مسجد کی حد معلوم نہیں ہوگی تو مسجد کی حد سے ہم نکل جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور اعتکاف چھوٹ جائے گا۔ اس لیے اس مسجد کی حد کو معلوم کر لیں کہ کہاں سے کہاں تک مسجد ہے، اور اسی طرح سے ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ اگر وضو بھی کرنا ہے تو وضو کر کے مسجد میں فوراً آ جائیں، استنجا کرنا ہے تو استنجا کر کے مسجد میں فوراً آ جائیں، باہر ذرا بھی زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے۔ اور وضو میں ایک چیز یہ دھیان رکھیں کہ ہمارا جب وضو ٹوٹ جائے جبھی وضو کرنے کے لیے ہم اعتکاف سے جا سکتے ہیں۔ اگر وضو ہے اور دوبارہ نیا وضو کرنا چاہتے ہیں تو نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے بھی بار بار جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ کوئی برتن وغیرہ اپنے مسجد میں رکھیں اور اسی میں ہاتھ وغیرہ دھوئیں۔ اسی طرح سے یہ کوشش کریں کہ جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے اسی مسجد میں ہم اعتکاف کریں، اور اگر کسی مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، ایسی مسجد میں ہم اعتکاف کرنے بیٹھے ہیں تو جمعے کے لیے قریب کی مسجد میں یا جامع مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دھیان یہی رکھنا ہے کہ ہم جمعے کی عین نماز کے وقت میں نکلیں اور نماز پڑھ کے فوراً سیدھے گھر آئیں، مسجد آئیں۔ اعتکاف کی مسجد سے باہر ہمیں زیادہ وقت نہیں لگانا ہے۔ اسی طرح سے غسل وغیرہ کی بھی بغیر ضرورت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو اسی صورت میں ہم غسل کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں تو دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں، فضول باتوں سے پرہیز کریں، لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کریں، فالتو باتوں سے بچ کر، دنیاوی باتوں سے بچ کر اللہ کے دھیان، اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کرنے کی کوشش کریں۔ موبائل وغیرہ سے بچیں، یعنی موبائل کو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ موبائل کے ہونے کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے اور ادھر ادھر کے کاموں میں وقت لگتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اس کے علاوہ جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے اور کسی چیز کے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے ہم معتبر علماء سے معلوم کریں، اور معلوم کر کے چاہے وہ اعتکاف کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم معتبر علماء سے، صحیح اہل علم سے اس کو دریافت کر کے، اس کو معلوم کر کے آگے بڑھیں۔ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ان رمضان کی جو بھی ہم سے عبادتیں ہوئی ہیں اس کو قبول فرما لیں، اور اعتکاف ہم سب کے اعتکاف کو بھی کامل اور مکمل بنا کر کے اس کو ہماری دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔